मोहम्मद एक यतीम अल्लाह का रसूल है, जबकि कुरैश के बड़े बड़े सरदार हमारे सामने मौजूद हैं। क्या हम अपने आबाओ अजदाद का मजहब छोड़ देंगे? ये दीवाना हो गया है, उस पर कौन यकीन करेगा? मैं आप पर ईमान लाती हूँ। और तारीख में ईमान की सबसे पहली आवाज मक्का की एक अमीर और मुअज़्ज़िज़ खातून हजरत खदीजा की तरफ से आई। वो खातून जिससे शहर के ताकतवर और बाइज़्ज़त मर्द निकाह करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना दिल एक यतीम नौजवान यानी मोहम्मद अल अमीन के लिए खोल दिया, जिसके पास बज़ाहिर कुछ न था। बीबी खदीजा सिर्फ एक बीवी न थी, बल्कि उन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने पीछे कोई मालो दौलत ना छोड़ी, लेकिन उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक के पास ये खुशखबरी लेकर आए। जब खदीजा आपके पास आए तो उन्हें अल्लाह सुब्हान व तआला और मेरी तरफ से सलाम कहिएगा, और उन्हें जन्नत में मोतियों के एक ऐसे महल की खुशखबरी दे दें जहाँ ना कोई शोर होगा और ना कोई थकन। ये उस खातून की कहानी है जिसे नबी पाक अपनी बकिया तमाम जिंदगी कभी ना भूल सके। अल्लाह के रसूल पर सबसे पहले ईमान लाने वाली और इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ निछावर कर देने वाली खातून। ये दास्तान है हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। ये वीडियो सीरीज मुस्तनद इस्लामी ज़राए से लिए गए सैकड़ों हवालों पर मबनी है। AI से तैयार करता तमाम बसरी मनाजिर मुस्तनद मुस्लिम उलमा के मशवरे और इस्लामी हिदायत की रोशनी में तैयार किए गए हैं। रेगिस्तान के वस्त में ऊंचे पहाड़ों के दरमियान मक्का नामी एक शहर आबाद था। एक ऐसा शहर जो काबा के साए तले बसा था, जहाँ की सुबह शाम गुजरते हुए तिजारती काफलों की आवाज़ों से गूंजती थी। इसी शहर में कुरैश के एक निहायत मुअज़्ज़िज़ और दौलतमंद ताजिर ख़वालिद रहते थे। उनकी अहलिया फातिमा का ताल्लुक एक मुअज़्ज़िज़ खानदान से था और वो अपनी शराफत और वक़ार की वजह से जानी जाती थी। एक दिन अल्लाह ने उनके घर को एक बेटी की नेमत से नवाजा। उसकी आमद तवक्कुल से कुछ वक्त पहले ही हो गई थी। ख़वालिद ने अपनी नन्ही बच्ची को बाहों में उठाया, उसकी छोटी छोटी आंखों में देखा और धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, इसका नाम खदीजा होगा, जिसका मतलब है वो जो वक्त से पहले आ जाए। बीबी खदीजा मक्का की मसरूफ तिजारती जिंदगी के ऐन मरकज में एक शरीफ घराने में परवान चढ़ी। उनके वालिद ख़वालिद बड़े बड़े काफिले तरतीब देते और दूर दराज इलाकों में माल तिजारत भेजते थे। बीबी खदीजा ने बचपन ही से इस तमाम गहमा गहमी का मुशाहिदा किया। मक्का की तपती रेत पर वक्त गुजरता रहा और इस मुअज़्ज़िज़ खानदान की बेटी खदीजा जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। जो चीज उन्हें अपनी उम्र की दीगर ख़वातीन से मुमताज करती थी, वो सिर्फ कुरैश के एक मुअज़्ज़िज़ खानदान से ताल्लुक होना न था, बल्कि उनकी रूह की पाकीज़गी थी। एक ऐसा नूर जिसे उस दौर की तारीकी छू तक न सकी थी। अगरचे लात, मनात और उज़्ज़ा जैसे बुतों के नाम रोजमर्रा जिंदगी के हर पहलू में रचे बसे थे, मगर खदीजा का दिल उन बेजान पत्थरों की तरफ कभी एक बार भी माइल न हुआ। उनका पाकीज़ा किरदार जो दुनिया की तारीकियों से बिल्कुल मुतासिर न था, और उनकी रूह की सुथराई की वजह से मक्का के लोग उन्हें एक खास नाम से पुकारने लगे थे, अत्ताहिरा यानी पाकबाज खातून। जैसे जैसे साल गुजरे और खदीजा शादी की उम्र को पहुंची तो उन्होंने मक्का के एक मुअज़्ज़िज़ नौजवान अबू हाला के साथ अपना घर बसाया। उन दोनों का ताल्लुक मालदार घरानों से था और उनके बंधन को शहर की मुअज़्ज़िज़ तरीन शादियों में शुमार किया जाता था। बच्चों की पैदाइश से उनका घर खुशियों से भर गया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। शादी के कुछ ही अरसे बाद अबू हाला इंतकाल कर गए। वक्त के साथ खदीजा के जख्म बढ़ने लगे और वो आहिस्ता आहिस्ता मामूल की जिंदगी में वापस आई। और एक दिन उनकी जिंदगी में अतीक आए। फिर एक नए आगाज और नई उम्मीद ने जन्म लिया। अतीक का शुमार भी मक्का के शरीफ और दौलतमंद मर्दों में होता था और इस रिश्ते से भी एक औलाद पैदा हुई। अभी जिंदगी नॉर्मल होना शुरू ही हुई थी कि अतीक के इंतकाल ने खदीजा को एक बार फिर उसी दुख से दो चार कर दिया। कम उम्री में दूसरी बार बेवा होने के बाद खदीजा को महसूस हुआ कि वो अपनी जिंदगी के कठिन तरीन इम्तहानात से गुजर रही हैं। मगर उन्हीं दिनों में तकदीर खामोशी से उन्हें एक निहायत मुबारक शादी के लिए तैयार कर रही थी। तमाम तर तकालीफ के बावजूद उन्हें अपने बच्चों की खातिर मजबूत रहना था।
اور یوں خدیجہ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ ایک طرف شوہر کی وفات کا غم تھا تو دوسری طرف اکیلے اپنے بچوں کی پرورش کی بھاری ذمہ داری۔ ابھی ان کا زخم بھرا ہی تھا کہ اچانک ان پر چھوڑی گئی دولت اور قافلوں کی نگہبانی آن پڑی۔ والد سے سیکھے ہوئے تجربے کی بنیاد پر انہوں نے کاروبار کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ وقت گزرنے کے ساتھ بی بی خدیجہ ایک ایسی خاتون بن گئی جن کا نام تجارت میں فخر سے لیا جاتا تھا۔ ان کا مال تجارت دمشق کی منڈیوں، یمن کی بندرگاہوں اور حجاز کے دور دراز کونوں تک پہنچنے لگا۔ خدیجہ کے ساتھ تجارت کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ اور اسی دوران خدیجہ دمشق کی طرف جانے والے ایک بڑے قافلے کی تیاری کر رہی تھی۔ اونٹ لد چکے تھے، مال ترتیب دیا جا چکا تھا، سب کچھ تقریباً تیار تھا، مگر ایک چیز کی کمی تھی، کوئی ایسا دیانتدار اور نیک انسان جو اس قافلے کی قیادت کر سکے۔ مکہ کی گلیوں میں ہر زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، وہ نام خدیجہ کے کانوں تک بھی پہنچ چکا تھا، محمد الامین، جس کا مطلب ہے امانت دار محمد۔ قریش کے لوگ اس روشن چہرے والے نوجوان کو ان کی سچائی اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے جانتے تھے۔ وہ یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بچپن میں چرواہے کے طور پر کام کیا اور اکیلے ہی پہاڑوں میں بڑے بڑے ریوڑ کی رہنمائی کی، اور اپنے چچاؤں کے ساتھ تجارتی سفروں پر جاتے ہوئے انہوں نے تجارت کی باریکیاں سیکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کے پکے اور تجارت میں منصف اور سچے انسان کے طور پر مشہور تھے۔ ان کی دیانتداری اس درجے پر تھی کہ لوگ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا مال اور اپنی قیمتی ترین اشیاء ان کے سپرد کر دیتے تھے۔ خدیجہ نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر محمد الامین کو پیغام بھیجا اور انہیں اپنے اگلے بڑے قافلے کی قیادت کی پیشکش کی۔ اس اہم مشن میں آپ کی مدد کے لیے انہوں نے اپنے وفادار غلام میسرہ کو بھی ساتھ بھیجا، جو طویل عرصے سے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ نبی پاک نے ان کی پیشکش قبول کر لی اور اس سفر کی تیاریاں شروع ہو گئی جس نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ اونٹ لد گئے، سامان پیک ہو گیا اور جلد ہی مکہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ دمشق کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے کی قیادت نوجوان محمد کر رہے تھے اور تجربہ کار میسرہ ان کے ساتھ تھا۔ ریگستان کی تپتی دھوپ میں درجنوں اونٹ ریت پر آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہے تھے۔ دن گزرتے گئے اور میلوں کا سفر چھوٹتا گیا، یہاں تک کہ وہ دمشق کی حدود میں داخل ہو گئے۔ وہ آرام کی غرض سے ایک درخت کے سائے تلے رکے جو ایک راہب کی کٹیا کے قریب سکون فراہم کر رہا تھا۔ راہب نے مشاہدہ کیا اور میسرہ کے پاس آ کر پوچھا، وہ آدمی کون ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے؟ وہ قریش کا ایک فرد ہے، اس کا نام محمد ہے۔ تم کہہ رہے ہو محمد؟ یہ جان لو کہ اس درخت کے نیچے آج تک کسی نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا۔ میسرہ ایک لمحے کے لیے جیسے سن ہو گیا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے محمد کی طرف دیکھا۔ اس بات نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا اور پورے سفر کے دوران ایک اور چیز نے بھی اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائے رکھی۔ دوپہر کے وقت جب سورج صحرا پر آگ برسا رہا ہوتا، آسمان پر ایک بادل نمودار ہوتا۔ جیسے جیسے نوجوان محمد اپنے اونٹ پر آگے بڑھتے، وہ بادل بھی ان کے قدم بقدم چلتا، جیسے اسے آپ کو سایہ اور ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہو۔ اس کے بعد میسرہ جب بھی آپ کی طرف دیکھتا، وہ دل ہی دل میں رشک سے سوچتا، یہ یقیناً سب سے الگ اور خاص ہے۔ جب وہ مکہ واپس پہنچے تو میسرہ کے چہرے سے اس کی خوشی اور جوش صاف ظاہر تھا۔ جب وہ حضرت خدیجہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے صرف قافلے کے نفع کی بات نہیں کی، بلکہ وہ سب کچھ بتا دیا جو اس نے دیکھا تھا، راہب کے الفاظ اور وہ دیانتداری جس کا وہ پورے سفر میں گواہ رہا۔ ان ساری باتوں نے خدیجہ کے دل کو چھو لیا۔ وہ مکہ کی معزز ترین خواتین میں سے ایک تھیں۔ بڑے اور اہم خاندانوں میں انہیں اپنی زوجیت میں لانے کا ایک مقابلہ سا تھا، مگر جب تک وہ آپ سے نہ ملی انہوں نے اپنے دل کے دروازے سب کے لیے بند کر رکھے تھے، کیونکہ بی بی خدیجہ کو وہ بھروسہ اور دیانت مل گئی تھی جس کی انہیں مدتوں سے تلاش تھی، اور اب ان کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہا تھا۔ خدیجہ نے اپنی قریبی سہیلی نفیسہ کو محمد کے پاس بھیجا تاکہ وہ جا کر انہیں ان کے دل کی بات بتائیں۔ نفیسہ کو ان سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ خدیجہ، میں نے محمد سے بات کی، ان سے براہ راست پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا میرے پاس اتنے وسائل اور اتنا مال نہیں ہے۔ اسی لمحے میں جان گئی کہ آپ دونوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو میں نے کہا اگر اس کا بندوبست کر دیا جائے
اور آپ کو ایک ایسی خاتون سے نکاح کی پیشکش کی جائے جو دولت مند، خوبصورت اور معزز ہو تو کیا آپ قبول کریں گے؟ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا وہ کون ہے؟ اور میں نے آپ کا نام لیا، خدیجہ، خویلد کی بیٹی۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے ان سے کہا یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو مجھے قبول ہے۔ اس خوشخبری کے بعد نبی پاک نے اس معاملے پر اپنے چچا ابو طالب سے بات کی جنہوں نے ان کی پرورش کی تھی۔ پھر ابو طالب اور خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے درمیان ملاقات ہوئی۔ میرے بھائی کا بیٹا محمد بن عبداللہ، یہ جان لو کہ پورے قریش میں کوئی نوجوان اس کے مد مقابل نہیں ہے۔ اے قریش کے لوگوں، اپنے خاندان کی طرف سے میں خوشی کے ساتھ اس نکاح کو قبول کرتا ہوں۔ گواہ رہنا، میں نے جناب خویلد کی بیٹی خدیجہ کو محمد بن عبداللہ کے نکاح میں دے دیا ہے۔ وہ لمحہ صرف دو دلوں کا ملاپ نہ تھا بلکہ وہ امت مسلمہ کا آغاز تھا۔ اس دن 40 سالہ بی بی خدیجہ اور 25 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھت تلے جمع ہوئے۔ مکہ کی معزز ترین خاتون اور مردوں میں سب سے زیادہ امانت دار انسان، مگر یہ کوئی عام گھرانہ نہ تھا، یہ زمین پر سب سے بابرکت گھرانہ تھا۔ انہی دیواروں کے درمیان وحی کا پہلا نور چمکنے والا تھا۔ اسی گھر نے جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ، علم کے دروازے حضرت علی اور نبی پاک کے مبارک خاندان کی پرورش کرنی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس گھر سے اٹھنے والی روشنی نے پوری دنیا کو منور کرنا تھا۔ جب آپ اس گھر میں قدم رکھتے تو مکہ کا شور و غل، وہاں کا لالچ اور بے سکونی سب پیچھے چھوٹ جاتی۔ صرف اور صرف سکون، ایک ناقابل بیان سکون باقی رہ جاتا۔ اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کی آنکھوں میں دیکھتے اور ان کی بات کو توجہ سے سنتے۔ وہ اپنے فیصلوں میں ان سے مشورہ کرتے اور ان کی رائے کو اہمیت دیتے۔ وہ آپ کے لیے سکون کا ذریعہ تھی۔ اور بی بی خدیجہ ایسی بیوی نہ تھی جو تنقید کرے یا فیصلے صادر کرے، بلکہ وہ ایک ایسا دل تھی جس نے آپ کو رحمت اور محبت سے ڈھانپ رکھا تھا، وہ جو ہمیشہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ مبارک گھر جلد ہی ایک بار پھر خوشیوں سے بھر گیا۔ بی بی خدیجہ نے اپنے پہلے بچے ننھے قاسم کو اپنی آغوش میں لیا۔ نبی کریم کی آنکھوں میں باپ بننے کی خوشی دیکھ کر ان کا دل ایک گہرے اور میٹھے سکون سے بھر گیا۔ اس دن کے بعد سے مکہ کے لوگ نبی پاک کو ابو القاسم کے نام سے پکارنے لگے، یعنی قاسم کے والد۔ لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ ابھی وہ ایک ساتھ زیادہ وقت بھی گزار نہ پائے تھے کہ قاسم اپنی پیدائش کے چند سال بعد ہی وفات پا گئے۔ حضرت خدیجہ کے لیے یہ ناقابل بیان صدمہ تھا۔ ان کا پیارا بیٹا اب ان کی باہوں میں نہ تھا۔ وہ اب اپنے بچے کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنے سینے سے لگانے کا وہ احساس اب باقی نہ رہا تھا۔ ایک ماں کے لیے اپنے بچے کی جدائی سہنے سے بڑھ کر کٹھن اور کچھ نہیں۔ جب نبی پاک نے اپنے پیارے لخت جگر کو مٹی کے سپرد کیا تو انہوں نے بھی اس درد کو گہرائی سے محسوس کیا۔ یہ غم یہیں ختم نہ ہوا۔ قاسم کے بعد آنے والے برسوں میں ان کے جو دوسرے بیٹے ہوئے وہ بھی وفات پا گئے۔ حضرت خدیجہ اپنے دل میں اس درد کو محسوس کرتی اور آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے رسول سے پوچھتی، اے اللہ کے رسول، وہ اب کہاں ہے؟ اور نبی پاک اپنی آنکھوں میں آنسو لیے فرماتے، وہ جنت میں ہے۔ ایک کے بعد ایک 2 بچوں کو کھونا، 2 چھوٹے جنازے اٹھانا، یہ جانتے ہوئے کہ آپ آخری بار اپنے بچے کو تھامے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ آخری بار ان کا معصوم چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیا ایک ماں کے لیے اس سے بڑا بھی کوئی دکھ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ناقابل بیان دکھ تھا، روح کو چھلنی کر دینے والا درد۔ اور یہ درد اتنا گہرا ہوتا ہے کہ یہ وسیع دنیا ان پر تنگ ہونے لگتی ہے۔ بہت سے والدین آج بھی اسی آزمائش سے گزرتے ہیں۔ اس دنیا کی کوئی بھی چیز روح کے اس خالی پن کو نہیں بھر سکتی، لیکن ایسے لمحات میں اللہ کا وعدہ ہی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ یہ جاننا کہ جو کھو گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ محض ایک دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا ہے۔ یہ معصوم بچے جنت کے پرندوں کی طرح
ایک بہتر جگہ امن و سکون سے رہ رہے ہیں، اور یہ کہ ایک دن یہ جدائی دوبارہ ملاپ میں بدل جائے گی۔ یہی وہ ایمان ہے جو درد کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ جی ہاں، اس دنیا میں جدائی تھی، لیکن ہمیشہ کے گھر میں ایسا ملاپ ہوگا جس کے بعد پھر کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ چنانچہ آنسو شاید مکمل طور پر تو خشک نہیں ہوتے، لیکن دل کے اندر ایک امید پنپنے لگتی ہے۔ اس سب کے باوجود ذہن میں اکثر یہی سوال آتا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ تب ہمارا رب فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آئے تھے، اور اسی لمحے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی لوگ ان مشکلات سے گزر چکے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب نبی پاک اور ان کی وفادار زوجہ حضرت خدیجہ، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ جب اولاد کے غم میں دل پاش پاش ہو جائے تب بھی ایک روح اپنے رب کے سامنے مکمل سر تسلیم غم کر سکتی ہے۔ آپ کی مبارک آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس بات کی سب سے بڑی دلیل بن گئے کہ غم میں آنسو بہانا فطری ہے، یہ انسان ہونے کی خاصیت ہے۔ ان کی زندگی اس بات کا زندہ ثبوت تھی کہ سب سے گہرا درد بھی ایمان کے ساتھ ہم قدم رہ سکتا ہے۔ اولاد کے بچھڑنے کا غم ابھی ان کے دلوں میں تازہ ہی تھا کہ جلد ہی ان کا گھر بچوں کے کہکہوں سے دوبارہ گونجنے لگا۔ ایک ایک کر کے حضرت خدیجہ نے اپنی 4 بیٹیوں کو اپنی آغوش میں لیا، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ رسول اللہ اور حضرت خدیجہ کے گھر میں بے پناہ سکون بسا تھا، لیکن مکہ کی گلیوں میں ہونے والا ہر ظلم اور ہر ناانصافی جن سے وہ واقف تھے، ان دونوں کے دلوں کو چھلنی کر کے رکھ دیتی تھی۔ حضرت خدیجہ ان مناظر کو دیکھ کر کرتی تھی، لیکن نبی پاک کے دل پر ان باتوں کا زخم اور بھی گہرا ہوتا تھا۔ مکہ کے بالکل باہر جبل نور کے ڈھلوان پر ایک چھوٹا سا غار تھا، غار حرا۔ شہر کے شور و غل سے دور یہ غار خاموشی اور سکون سے پر تھا۔ ان بھاری دنوں میں جب دنیا کی تاریکی آپ کے دل پر بوجھ بننے لگتی تو آپ حرا میں پناہ لیتے۔ حضرت خدیجہ نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی سوال نہیں اٹھایا، انہوں نے بس صبر اور خاموشی سے انتظار کیا۔ مکہ کی وہ معزز خاتون چلچلاتی دھوپ میں غار حرا کے دشوار گزار اور پتھریلے راستے پر چڑھتی تھی۔ اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہوتا اور نیچے قدموں تلے پتھر چبھتے تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں اپنے پیارے شوہر کے لیے پانی اور کھانا ہوتا تھا۔ اپنے ہر تھکے ہوئے قدم کے ساتھ وہ گویا پہاڑ پر موجود اپنے مبارک ساتھی سے کہہ رہی ہوتی، آپ اکیلے نہیں ہیں، میں یہاں ہوں۔ اس کٹھن راستے پر ان کا سانس پھول جاتا تھا، لیکن ایک جذبہ ایسا تھا جو انہیں اپنی تمام تر تھکن بھلا دیتا تھا۔ یہ وہ گہری محبت اور الفت تھی جو وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے دل میں رکھتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، خدیجہ نے اپنے شوہر کے تاثرات میں تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 برس ہوئی تو انہیں احساس ہوا کہ آپ اکثر گہری سوچوں میں گم ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر ایک دن جب وہ لوگ گھر پر تھے، ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موجود نظر آیا۔ آپ کے چہرے پر خوف کے اثرات دیکھ کر خدیجہ اپنے شوہر کے پاس دوڑی اور انہیں گلے لگا لیا۔ پھر انہوں نے اپنے سر سے اوڑھنی ہٹائی اور پوچھا، کیا اب بھی آپ کو وہ نظر آ رہا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے جواب دیا نہیں تو حضرت خدیجہ کے چہرے سے پریشانی غائب ہو گئی اور ان کا دل سکون سے بھر گیا۔ خدیجہ کی فکر اطمینان میں بدل گئی۔ انہوں نے کہا، یہ شیطان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور مہینے بیت گئے۔ حضرت خدیجہ جب آپ سے دیگر واقعات سنتی تو ان کے دل میں عقیدت مزید بڑھ جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے شوہر جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ معمولی نہیں ہیں۔ اور آخر کار 610 عیسوی آ گئی۔ آسمان پر ستارے قندیلیوں کی طرح لٹک رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر غار حرا میں تنہا تھے۔ رات کی تاریکی میں وہ پہاڑ اپنے رب کی طرف لو لگائے خاموش کھڑا تھا۔ جی ہاں، وہ لمحہ جس کا صدیوں سے انتظار تھا آخر کار آ پہنچا۔ ایسا لگتا تھا جیسے پوری کائنات نے اپنی سانسیں روک لی ہوں اور آسمان اس پہلے لفظ کا منتظر ہو۔ اور عین اسی لمحے پہاڑ کی خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک آواز گونجی، پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لرز اٹھے اور جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس آواز نے آپ کو ایک بار پھر زور سے بھینچا اور دوبارہ حکم دیا،
पढ़िए। आपको यूं महसूस हुआ जैसे पहाड़ आपके कांधों पर रख दिए गए हों। आपका जिस्म लरस उठा, सांस उखड़ने लगी, यहाँ तक कि उस जलाली आवाज ने कहा, पढ़िए अपने परवरदिगार का नाम लेकर जिसने सब कुछ पैदा किया। उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़िए, और आपका परवरदिगार सबसे ज्यादा करम करने वाला है, जिसने कलम से तालीम दी, इंसान को उस बात की तालीम दी जो वो नहीं जानता था। वो अल्फाज जिन्हें अल्लाह के रसूल ने थरथराते होंठों से दोहराया आपके कल्बे मुबारक पर नक्श हो गए, और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। गार में एक बार फिर खामोशी छा गई, मगर अब की बार ये पहले जैसी खामोशी ना थी। उस दिन जब नबी पाक गारे हिरा से नीचे उतरे तो आपकी कैफियत बिल्कुल बदल चुकी थी। आपके चेहरे से खौफ आया था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहाड़ से तेजी से नीचे उतरते हुए आपके कदम पत्थरों पर फिसल रहे थे। जो कुछ आपने देखा उसने आपको लर्जा कर रख दिया था। आपकी बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह अपने घर तक खदीजा के पास पहुंच जाए। आपका सांस लेना दुश्वार हो रहा था। जब आप दाखिल हुए तो हजरत खदीजा ने आपको देखा। आप यूं अंदर आए जैसे किसी चीज से जान बचा कर आ रहे हो। लहरती आवाज में आपने फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। हजरत खदीजा एक लम्हे की ताखीर किए बगैर आपकी तरफ लपकी और आपको चादर में लपेट कर ढांप दिया। कुछ देर बाद आपने फरमाया, ए खदीजा, मुझे अपनी जान का डर है, मुझे अंदेशा है कि मुझे कुछ हो ना जाए। उन्होंने एतमाद के साथ फरमाया, अल्लाह की कसम आप हरगिज ना डरें, अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आप हमेशा सच बोलते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और मेहमान नवाज हैं। अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। हज़रत खदीजा वक्त ज़ाया किए बगैर आपको अपने चचाजाद भाई बरका बिन नौफल के पास ले गई। बरका एक बूढ़े आदमी थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे और आँखों की बिनाई जा चुकी थी, लेकिन वो गहरी बसीरत रखने वाले आलिम थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पिछली किताबों तौरात और इंजील के मुताले में गुजारी थी और वो आखिरी नबी की आमद के मुंतज़िर थे। अल्लाह के रसूल ने उन्हें वो सब कुछ बताया जो पेश आया था। बुरका खामोशी से सुनते रहे। एक एक लफ्ज़ उनके दिल में उतर रहा था। हर हर्फ उनके दिल में गहरा असर छोड़ रहा था। उनका चेहरा जोश और संजीदगी के मिले जुले तासुरात से भर गया। बरका बोले, ये खुशखबरी है, ये वही फरिश्ता जिब्राइल हैं जिन्हें अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। आप इस उम्मत के नबी हैं, लेकिन ये जान लें आपकी कौम आपके खिलाफ हो जाएगी और वो आपको आपके घर से निकाल देंगे। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। पहली वही का जोश अभी बिल्कुल ताज़ा था, मगर वो आवाज़ दोबारा सुनाई नहीं दी। अल्लाह के रसूल इंतहाई फिक्रमंद थे। इंतज़ार के इन दिनों में हज़रत खदीजा अपने शौहर की सबसे बड़ी ताकत बनी और फिर एक रात ये इंतज़ार ख़त्म हुआ। अल्लाह के रसूल पर दोबारा वही नाजिल हुई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने पूरे जाहो जलाल के साथ नमूदार हुए। इस बार हुक्म बिल्कुल वाज़े था। एक कपड़े में लिपटने वाले, उठो और लोगों को खबरदार करो और अपने परवरदिगार की तकबीर कहो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से किनारा कर लो और कोई एहसान इस नियत से ना करो कि ज़्यादा वसूल कर सको और अपने परवरदिगार की खातिर सब्र से काम लो। नबूवत का मिशन अब बाकायदा शुरू हो चुका था। वो वही जो गारे हिरा से शुरू हुई थी, अब वो इंसानियत को हक, रहमत और एक खुदा की तरफ बुलाने के हुक्म के साथ जारी रहनी थी। अल्लाह के रसूल अपने कदमों पर खड़े हो गए। खदीजा ने आपकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर एक गहरा जोश और इज़्तिराब पाया। वो करीब आई और नरमी से पूछा, ए अब्बुल कासिम, आप सोती क्यों नहीं? आपने फरमाया, खदीजा, अब सोने और आराम करने का वक्त गुजर गया। जिब्राइल मेरे पास दोबारा आए और कहा, अल्लाह का हुक्म लोगों तक पहुंचा दीजिए। खदीजा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आपके रब ने आपको क्या हुक्म दिया है? फरमाया, मेरे रब ने मुझे अपना पैगाम पहुंचाने और लोगों को हक की तरफ बुलाने का हुक्म दिया है, मगर मुझ पर यकीन कौन करेगा? उस लम्हे घर में एक गहरा सुकूत छा गया। खदीजा का दिल आपके दिल के साथ धड़क रहा था। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। बरसों पहले उन्होंने उस मालो दौलत का इंतखाब नहीं किया था जिसके पीछे सब भाग रहे थे, बल्कि उन्होंने रसूलुल्लाह के अमीन दिल को चुना था।
اور پہلی وحی کی اس رات کی آواز اب بھی ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے ڈھانپ دو، مجھے ڈھانپ دو۔ اب یہ تمام جذبات ان کے دل میں جمع ہوئے اور یہ تمام جذبات ایک جملے میں بدل گئے۔ اے اللہ کے رسول، تمام لوگوں سے پہلے مجھے اللہ کا سچا دین سکھائیے، کیونکہ